کہ آج ہمارا بڑا اہم موضوع ہوگا یکساں نظام تعلیم کے حوالے سے، کہ جو گورنمنٹ نے پرائمری تک اس کا نفاذ کیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک میں یکساں نظام تعلیم ہو، جس حوالے سے کافی عرصے سے، کئی سالوں سے، جب سے کہا جا سکتا ہے کہ جب سے یہ ملک بنا ہے اس کے بعد سے یہ ایک کوشش کی جاتی رہی کہ یکساں نظام تعلیم دیا جائے. اور شروع میں تو حالات اتنے برے نہیں تھے کہ بعد میں جو پرائیویٹ سکولز وغیرہ کے جو لوگ تھے وہ حاوی ہو گئے، اور جو سرکاری سکول کا معیار تھا وہ آہستہ آہستہ نیچے بھی ہو گیا. لوگ سرکاری سکول کا رخ کرنا بھی چھوڑ گئے. پھر اب گورنمنٹس کی جانب سے دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے سرکاری سکولز کو، جو اہمیت انہوں نے پرانے زمانے میں تھی، جن سے لوگ پڑھ کے آج آفیسرز بنے ہیں، ابھی بھی بنتے ہیں، ان کی اہمیت کو دوبارہ بحال بھی کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ سرکاری سکولز ہی ہماری تعلیمی نظام کا جو ہے بیسک بنیاد یہی ہے. تو یکساں نظام تعلیم کے حوالے سے پی ٹی آئی حکومت کی یہ ایک کوشش سامنے آئی ہے. حکومتوں کی جانب سے اعلانات تو بہت کرتے رہے اور جی، لیکن ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوشش پی ٹی آئی حکومت نے ضرور کی ہے. اور وہ اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں اور کتنے نہیں، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ایک کوشش ہے جس کو ضرور سراہنا چاہیے کہ یہ یکساں نظام تعلیم جو ہے ہمارے ملک میں وہ بہت ضروری ہو گیا ہے. کیونکہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں اور ان کی ایجوکیشن، ان کی فیسز، ان کے دیگر معاملات کے حوالے سے ہمیں والدین شکایات بھی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن پھر ان سکولز کے اندر اپنے بچوں کو بھی بھیجتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا پڑھ سکے، اور ان کا جو نصاب ہے وہ انگریزی میں ہو، اور بچے جب شروع سے انگریزی بولنا شروع کر لے، اور یہ وہ سارا. اور سرکاری سکول میں ہم اردو میڈیم پڑھتے رہے، لیکن اس کی نظام کو بہتر کرنے کی مختلف حکومتوں نے یہ کوشش کی، اور اس کے بعد اس میں وہ نہیں اتنا کامیاب ہو سکی. تو آج ہمارے ساتھ سلیم مبارک صاحب تو ہوں گے، اور ہم نے اس یکساں نظام تعلیم کو ڈسکس کرنے کے حوالے سے ہم نے راؤ محمد اقبال صاحب، جو کہ ایک سرکاری اسکول کے پرنسپل بھی ہیں، اور خاص طور پہ ایجوکیشن کی میدان میں ان کا بہت زیادہ تجربہ ہے اور تعلیم کو سمجھتے بھی ہیں. کہا جا سکتا ہے کہ ایجوکیشنسٹ ہیں فیصل آباد کے اور نامور ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسائل ان کو کیا ہیں، اور یہ یکساں نظام تعلیم کہاں تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس میں کامیاب ہوتی ہے، اور کتنا یہ یکساں نظام تعلیم فائدہ مند ہوگا. اور اس پہ امپلیمنٹیشن ابھی سب سے بڑا سوال ہے کہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. سرکاری سکول تو جیسے حکومت نے آرڈر دیا اس کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، کتابیں بھی ان کو ملنا شروع ہوگی، لیکن ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سکولز کی جانب سے اس کو اڈاپٹ کرنے میں ابھی بھی جو ہے وہ لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے میں راؤ صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گا، تو اس کے بعد میں سلیم مبارک صاحب کی طرف جاؤں گا. راؤ صاحب، یکساں نظام تعلیم حکومت کی جانب سے یہ نافذ کر دیا گیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر سٹیپ ہے اس تعلیمی میدان کے اندر؟ دیکھیں جی، جب سے پاکستان بنا ہے تو ہمارے نصاب کی طرف کسی بھی حکومت نے جو ہے وہ دلچسپی نہیں لی. کوئی پراپر پالیسی جو ایجوکیشن پہ نہیں بن سکی. تو یہ واحد حکومت ہے جس نے اس لیول پہ آگے سوچا ہے کہ ہم نے ایک سلوگن دیا ہے، ایک قوم ایک نصاب. اب یہ ان کی نیت جو ہے وہ بڑی ٹھیک ہے کہ اگر ایک قوم بنانا ہے تو نصاب بھی ایک ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ کتنی کیٹیگریز ہیں سکولز کی، چاہے وہ پرائیویٹ سکول ہے اور سرکاری کا. تو یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر آپ شہر میں اگر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو وہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے وہ کچھ بہتر ہے بنسبت، یعنی کہ اگر سراؤنڈنگ ایریا میں چلے جائیں، فار فلنگ ایریاز میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو ہے نا وہ سہولتیں نہیں ہیں جو شہروں میں. تو لہٰذا جو شہر کا بچہ ہے اور وہ گاؤں کے بچے سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس جو ٹیچر ہیں وہ کوالٹی والے ہیں. لیکن اگر آپ شہر میں آ جاتے ہیں تو پھر پرائیویٹ سیکٹر نے جو ہے وہ کیا کرے کہ ان کی ایک مناپلی تھی اور انہوں نے کیپچر کیا پبلک کو اور کوئی اٹریکشن پیدا کی. کہ جب ہمارے اردو میڈیم اسکول تھے تو یہ کہا گیا کہ ہم تو آپ کو بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں جو ہے نا وہ پڑھائیں گے، اور ہم انگلش پڑھائیں گے، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ ہوگی، اور اس کے بعد اسٹوری بکس جو ہے وہ انہوں نے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دی. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں، تو لہٰذا کوئی ہمارا نصاب ایسا ہوتا جس میں ہماری جو ہے نا وہ کیٹیگریز جو اتنی زیادہ بن گئی ہیں ان کو کم از کم ریڈیوس کیا جائے تاکہ ہم ایک قوم بنے. جو بچہ ایک اچھے ایلیٹ کلاس کے اسکول سے پڑھتا ہے اور جب باہر آتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتا جو سرکاری اسکولوں میں یا پبلک اسکولوں سے پڑھ کے باہر نکلے ہوتے ہیں. وہ ان کے اندر ایک مینٹلٹی کا جو ایک فرق ہے وہ بالکل یعنی کہ نا وہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بزنس مین بنتے ہیں، بڑے بزنس آئیکن بنتے ہیں،
اور وہ جو ہمارے سرکاری اسکولوں میں بچے ہوتے ہیں ان کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میٹرک کریں گے، ایف اے کریں گے، اس کے بعد کوئی جاب کریں گے. یا زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ یہی چاہتے ہیں کہ چلیں جی اگر ماسٹر ڈگری کر لی تو کوئی اچھی جاب مل جائے گی. وہ سارے کے سارے جو ہے ان کا ایک گول جو ہوتا ہے وہ صرف جاب تک ہوتا ہے. وہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم نے آگے جا کے کیا بننا. اور یہاں پہ جو ہماری لیڈ کلاس تھی انہوں نے پھر اپنی مرضی کے جو ہے وہ ادارے جو ہے نا وہ ڈیولپ کر لیے. ان کے اندر بھی پھر کیٹیگریز تھی. اب ہمارے جو 90% اسکول ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں وہ اسی طرح سے ہیں جیسے میڈیاکر فیملیز کے بچے وہاں پہ جاتے ہیں. وہ محلوں میں ہیں 5 مرلے 10 مرلے اور ایک کنال کے اسکولوں کے اندر جو ہے نا ایجوکیشن دی جا رہی ہے. لیکن کچھ ادارے ایسے ہیں جو بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئے, ان کی ایفیلیشن جو ہے وہ فارن کنٹری کے ساتھ ہے, وہ آکسفورڈ پڑھا رہے ہیں بچوں کو, اور پھر اسی طرح سے وہ ارننگ بھی کر رہے ہیں. اور وہ جو ہے وہ کسی بات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے اپنا ڈیزائن کیا ہوا ہے سلیبس ہے, اور ہر اسکول نے اپنا اپنا ڈیزائن کر لیا ہے. اور جب اپنا اپنا ڈیزائن کر لیا تو ان کے اندر بھی ایک کیٹیگریز جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ بن گئی ہیں. آپ دیکھیں گے جو لیڈ اسکول ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو یعنی کہ فالو کر رہے ہیں, تو ان کی بھی دوڑ لگی ہوئی ہے, اور وہ اس ایک دوسرے کو چیز کرنے میں جو ہے نا وہ بڑا اپنا وقت لگا رہے ہیں. پھر کوالٹی کو اس کو بہتر بنانے کے لیے صرف یہ کہ آپ پبلک کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے پبلک جو ہے وہ میکسیمم جو ہے ان کے پاس آ جائے پڑھنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان بچوں کو جو ہے نا وہ ایجوکیشن دینی ہے. تو جب ایجوکیشن دینی ہے تو اب ان کی کیٹیگریز اتنی زیادہ ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے. ایون کہ آپ کوئی بھی کسی والد سے اگر آپ پوچھ لیں تو اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں نے اپنے بچے کو کہاں پہ پڑھانا ہے. تو اس طرح سے یہ جو معاملات ہیں نا جی, یہ یہاں پہ قوم جو ہے نا وہ مختلف یعنی کہ گروپس میں مختلف کیٹیگریز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, جس وجہ سے ہمیں بھی یہ پرابلم تھا کہ ہم یہاں پہ ایک نصاب جو ہے نا کیوں نہ جو ہے وہ ڈیزائن کریں اور ایک قوم بنائیں ایک نصاب دے کے. تو اس حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے بہرحال کہ انہوں نے ایک نصاب جو ہے وہ ڈیولپ کیا, اور اس نصاب کو ڈیولپ کرنے میں صرف یہ نہیں ہے کہ سرکاری ادارے کے جو لوگ ہیں وہ اس میں انوالو تھے. وہ جو کمیٹی بنی ہے جو ایکسپرٹ کی کمیٹی تھی اس میں یہ تھا کہ بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ تھے ان کی نمائندگی بھی شامل ہے بیچ میں, ہم اکیلے نہیں تھے. راؤ صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گا, اکیلے پبلک میں آپ کی طرف دوبارہ راؤ صاحب آتا ہوں. سلیم مبارک صاحب کو بھی اس میں لیتے ہیں. سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ نصاب بنا دیا گیا, اعلانات کر دیے گئے, امپلیمنٹیشن اس کی ایک سب سے بڑا پرابلم رہا ہے, کیونکہ پرائیویٹ اسکول کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت بے بس ہو جاتی ہے. وہ فیسوں کا معاملہ ہو, وہ چھٹیوں کا معاملہ ہو, وہ اسکول بند کرنے کا معاملہ ہو, اسکول کھولنے کا معاملہ ہو, اور بہت سارے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ وہ رجسٹریشنز کے معاملے ہو, ریگولر کرنے کے معاملے ہوں, بائی لاز کو فالو کرنے کے معاملے ہوں, تو ہمیں جو حکومت کی رٹ ہے وہ نظر نہیں آتی پرائیویٹ اسکولز کے اوپر. لیکن اب یہ نصاب کے حوالے سے بھی اعلان کیا گیا کہ اس میں پرائیویٹ اسکول بھی ہوں گے, ان کے اوپر بھی یہ سارا کچھ. تو اس کو امپلیمنٹ کرنا آپ کے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ امپلیمنٹ کیسے کیا جائے؟ بن گیا بڑا اچھی یہ بات ہے, امپلیمنٹ کیسے کریں گے جہاں پہ ریٹ ان کی پہلے سے کمزور ہے اس پرائیویٹ اسکول مافیا کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حسام صاحب, جیسے یہ راؤ صاحب نے بات کی, راؤ صاحب کو ماشاءاللہ بڑا ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن میں اور ان کا نام ہے. امپلیمنٹیشن اسٹیٹ کے لیے کبھی بھی چیزیں مشکل نہیں ہوتی. میں چھوٹی سی آپ کو بتاؤں کہ ضیاء دور میں, ضیاء کے ایرا میں جو علماء کرام تھے ان کو اور طریقے سے ڈیل کیا گیا. پھر بعد میں کہا گیا کہ نہیں جناب یہ بڑے پاورفل ہیں, یہ قابو میں نہیں آ رہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے. ایک کمپین تھی جو لانچ کی گئی تھی اسلام اور یہ ہمارے جو کلرکس ہیں جو علماء کرام ہیں ان کے خلاف. پھر مشرف دور آیا, آپ کے سامنے آپ نے دیکھا جناب کس طریقے سے پابندیاں لگی جناب, اور کس طریقے سے علماء کو ان لوگوں نے قابو کیا جناب اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے, اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے حوالے سے. تو اسٹیٹ سے اسٹرانگ کوئی بھی نہیں ہو سکتا, انڈیویجول جو ہے وہ اسٹیٹ سے اسٹرانگ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اسٹیٹ اگر یہ ٹھان لے کہ ہم نے یہ امپلیمنٹیشن کروانی ہے, اور یہ بہت زبردست چیز ہے جو انہوں نے پی ٹی اے گورنمنٹ نے کی ہے, کہ ایک جو ڈسپیرٹی تھی آپ کے معاشرے میں, جو ایک تفریق تھی, جس بھی بچے کو آپ پوچھیں جناب آپ کہاں پہ پڑھتے ہو, جی میں فلاں پہ پڑھتا ہوں, جی میں فلاں پہ, جیسے ہی اس کا نام آتا تھا کہ جناب آپ کہاں پہ پڑھتے ہو, میں جی فلاں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہوں, تو ایسا ایک اسٹگما بیچارے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا تھا کہ یار پتہ نہیں یہ غریب آدمی کا بچہ ہے, پتہ نہیں یہ گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھ رہا ہے, اس کے والدین پیسے دے بھی سکتے ہیں یہ نہیں بھی دے سکتے.
تو اس میں آپ دیکھیں ابھی بھی آپ چیک کر لیں کہ جتنا خوبصورت کیمپس آپ کو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کا ملے گا کبھی کسی جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو وینٹیلیشن یعنی اس کی روشنی زبردست آپ کو وہاں پہ ملے گی, آپ کو گرینری وہاں پہ مل رہی ہے, آپ کو ایون کے ایم فل تک, ایم فل اور پی ایچ ڈی تک کے ٹیچر جو ہے نا وہ آپ کو مل رہے ہیں گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں, جو کہ راؤ صاحب میری اس بات سے ایگری بھی کریں گے کہ جو آپ لیول ایجوکیشن کا ہے کوالیفائڈ لوگوں کا وہ پرائیویٹ میں نہیں ہے. پرائیویٹ میں آپ کیا لے رہے ہیں, آپ انٹرمیڈیٹ کے لوگوں کو لے رہے ہیں, آپ وہاں پہ گریجویٹ میکسیمم لے رہے ہیں, ان کی سیلریز دیکھیں آپ کتنی, ان کا انوائرمنٹ آپ دیکھیں کتنا ہے. بچے کے لیے فزیکل مینٹل گروتھ بھی ضروری ہے اور فزیکل گروتھ بھی ضروری ہے. تو جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں موسٹلی جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ بچے کی فزیکل گروتھ تو بالکل ہوتی نہیں ہے, بیچارہ وہ کیا کرے گا, مینٹل گروتھ اس کی کیا ہونی ہے, وہ تو اس کو مینٹل لیول تک لے جاتے ہیں. اس کے والدین پڑھ بچا رہا ہوتا ہے, پیچھے اس کے والدین کو پتہ نہیں ہوتا ہے, جیسے راؤ صاحب نے کہا جناب کہ جی پتہ نہیں میرے بچے کا یہ سبجیکٹ ہے, اچھا یار یہ پتہ نہیں کس طریقے سے میں نے اس کو پڑھانا ہے, یہ سبجیکٹ ہے یہ میں نے پتہ نہیں اس کو کس طریقے سے پڑھانا ہے. تو یہ مشکل نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے اس کو امپلیمنٹ کروانا, اگر اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو. یہ جو آپ میں نے بات کی ہے نا کہ یہ شتر بے مہار ہیں اور ہاتھ میں نہیں آتے, تو اسٹیٹ سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی. اسٹیٹ جو لینڈ آف دی لا اگر وہ اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہے تو وہ کروا سکتی, لیکن یہاں پہ معاملات آئیں گے دو. ایک تو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا رجسٹ کریں گے. دوسرا یہ جب سے انہوں نے ایجوکیشن کو 18 امینڈمنٹ کے بعد پروونشل سبجیکٹ بنا دیا, وہاں پہ آ کے پولیٹیکل گینز کے لیے یہ جو گورنمنٹس ہیں وہ کریں گی معاملات. مجھے امپلیمنٹیشن کا مسئلہ اس میں نظر نہیں آ رہا. اگر آپ نے قوم کو ایک قوم بنانا ہے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے یا پی ٹی آئی ہے یا کوئی بھی ہے, یہ سب کا مانے یا نہ مانے ہر بندے کا جناب یہ دل ہے کہ نصاب ایک ہونا چاہیے, قوم ایک ہونی چاہیے, کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ جی آپ کہاں سے پڑھے ہو آپ کہاں سے نہیں پڑھے. مجھے جو اس میں نظر آ رہا ہے امپلیمنٹیشن وہ یہ 18 امینڈمنٹ جو ہے نا اس کی وجہ سے آپس میں ان کی کھینچاتا نہیں ہوگی, ادروائز اس کو امپلیمنٹ کرنا کو مشکل نہیں ہے. راؤ صاحب جیسے لوگ ہیں ان کو دے دیں کہ راؤ صاحب یہ ایریا آپ کے پاس ہے, یہاں پہ آپ نے یہ کلسٹر ہم نے آپ کو دے دیے, یہاں پہ آپ نے پرائیویٹ امپلیمنٹیشن کروانی ہے, تو دیکھیے گا ہوتا یا نہیں ہوتا, لیکن پاور دیں ان کو. اچھا راؤ صاحب, سلیم صاحب کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے مشکل نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ کروانا, تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کرنٹ صورتحال کیا ہے. جب یہ اعلان ہوا اس نصاب کو جب کر دیا گیا, سرکاری اسکول تو اڈاپٹ کر چکے ہیں, کرنٹ صورتحال کیا ہے, گراؤنڈ ابھی ریئلٹی کیا کہتی ہے؟ اسام صاحب, سلیم صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور میں ان سے ایگری کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ کرنٹ سچویشن ایسی ہے کہ جب بھی کوئی نئی پالیسی آتی ہے تو بیوروکریسی جو اپنی ٹانگ اڑاتی ہے. اب یہ گورنمنٹ کی نیت پہ آپ شک نہیں کر سکتے وہ کیا چاہتی ہے, عوام کیا چاہتی ہے. 100% چاہے وہ امیر ہے یا غریب کا بچہ ہے, یا امیر لوگ ہیں یا غریب کیٹیگری کے لوگ ہیں, سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں, اچھی ایجوکیشن لیں. سب کی خواہش یہی ہے. اب یہ کیا کسی کو کیا مسئلہ ہوگا کہ جب وہ گورنمنٹ سیکٹر میں اگر وہ 20 روپے دے کے بچہ وہی نصاب پڑھ رہا ہے, اور وہ کیوں جو ہے وہ 32,000 روپے دے کے پرائیویٹ اسکول میں جائے گا, جب وہ سیم کورس اگر وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے. جیسے سلیم مبارک صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں, دیکھیں یہ ہماری ٹاپ پرائورٹی یہ ہے کہ ہماری جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ بہت بہتر ہے. ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ ویل کوالیفائڈ ہیں. ایون کہ اب ہمارے پرائمری حصہ میں جو ہمارے ٹیچر ہیں سرکاری, وہ کم از کم ماسٹر ڈگری ہے, اور ان کی اکثریت جو وہ ایم فل ہے, اور ایون اب پی ایچ ڈی لوگ بھی جو ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل ہیں. اور جبکہ دوسرے سیکٹر میں ایسی باتیں نہیں ہیں. ہماری یعنی جو بچے ہیں جو یونیورسٹی سے جو لاٹ نکلتی ہے, سب سے پہلے ان کی پریفرنس ہوتی ہے گورنمنٹ جاب. ظاہر ہے یہ میرٹ پہ آتے ہیں. جو لوگ میرٹ پہ نہیں آتے تو وہی لوگ جو ہیں وہ دائیں بائیں جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں, اور وہ لوگ جا کے وہاں پہ محنت کرتے ہیں. اور ابھی یہ جو کیونکہ میں پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن کا کنوینئر بھی ہوں, تو مجھے اس لحاظ سے بھی ذرا ایکسپیرینس ہے کہ میں تمام اسکولوں کی اندرونی حالات کو بھی جانتا ہوں کہ ان کے پاس جو اکثریت ہے اسکولوں میں, وہاں پہ جو ہے نا ایف اے بی اے بچے اور یا بچیاں رکھی ہوئی ہیں, اور ان کو جو دی جاتی ہے سیلری وہ مناسب بھی نہیں ہے, نہ یہاں پہ ڈسکس بھی نہیں کی جا سکتی. وہ اتنی ہوتی ہیں کہ وہ شاید نا اپنے رشتے کا کرایہ بھی جو ہے وہ بڑی مشکل سے نکالتی ہیں وہ ٹیچر جو ہے. یہ زیادہ تر میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے وہ پے کریں. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹیچر جو آتا ہے وہ بڑی مشکل سے 6 ماہ نکالتا ہے, اور وہ یا تو وہ جاب چھوڑ جاتے ہیں یا ان کو کہیں اپرچونٹی مل جاتی ہے, تو وہاں پہ جو ہے وہ کنٹینیوٹی نہیں ہوتی ٹیچر کی. تو بچہ بھی جو ہے اس کی ابھی اگر اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے کسی ٹیچر کے ساتھ, یا ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, تو ایسے دیکھنے میں آیا کہ ٹھیک 1-2 ماہ کے بعد وہ چھوڑ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ لو پیڈ لوگ ہوتے ہیں,
اور وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے وہاں پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ ریگولر نہیں ہوتے, سال سے نہیں ہوتے. جبکہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہے ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ ویل کوالیفائڈ بھی ہیں, پھر کیونکہ ان کی سروس جو ہوتی ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے, اور ان کی انٹریکشن جو ہے وہ کئی سالوں تک اور کئی نسلوں تک بھی چلتی ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہوگا جو کہتے ہیں یہ ان کے والد صاحب بھی میرے اسٹوڈنٹ تھے اور اب ان کا بچہ بھی میرے پاس آ گیا, تو یہ ایک سرکل ہے, کافی دیر تک چلتا ہے. اب بات یہ رہی موجودہ جو کرنٹ سچویشن ہے کہ ہمارے جو منسٹر ہے مراد راز صاحب, اور انہوں نے تو ان کو 4 ہفتوں کا وقت دیا ہے کہ 4 ہفتوں کے اندر جو ہے آپ امپلیمنٹ کریں. تمام سی اوز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ آپ نے چیکنگ کرنی ہے, رینڈم چیکنگ کرنی ہے. اب بات یہ ہے اصل میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ چاہتی ہے, سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ ہمارا یہ منصوبہ کامیاب ہو, لیکن آپ دوسری طرف بھی دیکھیں, اب مجبوریاں یہ ہیں کہ وہاں پہ وہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کا کورس ہی اویلیبل نہیں ہے. یہ سنگل نیشنل کوریکولم کا جو کورس ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے. اب وہ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے پرچیز کریں. ابھی جو ایک پرائیویٹ سیکٹر کے جو کچھ لوگ ہیں وہ کوڈ میں چلے گئے. جب معاملہ کوڈ میں چلا جاتا ہے تو کیونکہ ان کے جو پبلشر تھے ان کے کنٹینٹس یہی رہنے تھے, اور انہوں نے یہ اپروول لینی تھی گورنمنٹ سے کہ ہم اپنا یہ نصاب جو ہے وہ پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو گورنمنٹ نے ان کو اپروو کر دینا تھا کیونکہ سنگل نیشنل کوریکولم ایک ہی ہے. ان کی پرنٹنگ اپنی اپنی ہونی تھی, اپنے اپنے پبلشر نے پبلش کر کے مارکیٹ میں جو ہے یہ پہنچانی تھی بکس. اس وقت مارکیٹ میں بکس تمام کی تمام جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں, وہ مجبوراً جو ہے وہ اپنا پرانا کورس جو ہے اسی کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, وہی پڑھا رہے ہیں. اگر 4 ہفتے کے بعد بھی اگر ہم رینڈم ان کی جو ہے وہ چیکنگ کریں گے یا مانیٹرنگ کریں گے تو ان کے پاس تو ایک بہانہ ہے کہ ہمارے لیے تو جناب نصاب ہی نہیں, ہم کہاں سے خریدیں. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اب یہ چاہیے یہ تھا کہ آپ اس کی کوئی ورکنگ ہوتی پہلے, کہ جب آپ نے یہ نصاب ڈیولپ کیا ہے, اتنی محنت کی ہے, اس کو ود ان ٹائم جو ہے جو ریکوائرڈ پیریڈ ہوتا ہے نئے سیشن سے پہلے جو ہے یہ بکس مارکیٹ میں اویلیبل ہونی چاہیے تھی, تاکہ کسی کے پاس یہ بہانہ ہی نہ ہوتا کہ ہم نے یہ کورس پڑھانا ہے یا نہیں پڑھانا. اب جب آپ کے پاس کورس ہی نہیں ہوگا, بکس بھی اویلیبل نہیں ہوں گی, تو پھر یہ لوگ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر والے کیا کریں گے؟ اب یہ سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہ کیا کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کورٹ میں چلے گئے, ہائی کورٹ میں, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ریٹ کر دیے. جب فیصلہ جب عدالت میں چلا جاتا ہے تو حکومت بھی خاموش ہو جاتی ہے. تو یہ اصل میں یہ رکاوٹیں ہیں, حکومت کی پالیسیوں کو جو ہے یہ امپلیمنٹ نہ ہونے دینے میں یہ ایک بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. اور اس طرح سے جو ہے نا یہ جو مافیا ہے ہمارا بڑا, ٹھیک ہے جی, وہ کسی نہ کسی انداز سے اس کے آگے حکومت کی پالیسیوں کو جو ہے یہ چلنے نہیں دے گا. اور حکومت کو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت نے یہ جو نصاب ڈیولپ کر دیا ہے پہلی سے لے کے 5ویں تک, اب ہم نے تو آگے بھی جانا ہے, ہم نے تو اس کو سیکنڈری لیول پہ بھی لے کے جانا ہے, تاکہ تمام بچے جو ہیں وہ سارے کے سارے پوری قوم کے جو ایک ہی نصاب پڑھیں. ابھی تو یہ پہلا فیز ہے, اس میں ہم نے ٹیچرز کو ٹریننگ بھی دے دی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو بھی ٹریننگ دی ہے, 3 دن انہوں نے آن لائن ٹریننگ لی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کورس ان کو نہیں ملے گا تو پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کیا؟ صاحب میری یہ اب یہ ایک سوال ہے کہ کورس اویلیبل ہونا چاہیے. جی سلیم صاحب, راؤ صاحب نے ایک بڑا بنیادی پوائنٹ اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ جب چیزیں اویلیبل نہیں ہوں گی تو پھر ان کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا. کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ گورنمنٹ نے نصاب تو بنایا لیکن ہوم ورک تھوڑا تھوڑا ان کا کچا ہی ہے, جیسے وہ نرسری کے بچوں والا کچا ہوتا ہے, کہ ان کو پتا بھی تھا کہ ہمیں یہ پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے ہمیں یہ آئے گا بھی کہ اس کو وہ امپلیمنٹ کرنے میں تھوڑا سا رعایت العال بھی لیں گے, بہانے بھی لگائیں گے, تو ان کے بہانے ان کو پہلے سے ہی ختم کرنا چاہیے تھا, یا ایسا کوئی فریم ورک ہونا چاہیے تھا کہ ان کو بہانہ بنانے کا کوئی موقع ہی نہ ملتا اور یہ فوری طور پہ امپلیمنٹ ہو جاتا, اور پھر یہ کوئی نہ کہتا کہ کتابیں نہیں ہیں, یہ ایشو ہے, ہمارے سیشن چل رہے ہیں. اس کا کوئی فریم ورک آپ سمجھتے ہیں کہ پراپر ورکنگ نہیں ہو پائی اس طرح؟ دیکھیں حسام بھائی, جو راؤ صاحب نے ایک میسج بٹوین دی لائن دیا ہے وہ میسج ہے بیوروکریسی کے حوالے سے. ان کے پاس پورے فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں کہ کتنے سکولز ہیں, کتنے بچے انرول ہیں, کون سی کلاس سے لے کے کون سی کلاس تک بچے ہیں, تمام ان کے پاس ڈیٹا ہے. یہ جان بوجھ کے جو ہے نا ان لوگوں نے کیا ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. آپ پاکستان میں دیکھ لیں, سوائے ان چیزوں کے جہاں پہ ان کو پتا ہوتا ہے جناب کہ یہ یہاں پہ ڈنڈا چلے گا, یہاں پہ جناب سختی ہوگی, وہاں پہ ہر چیز یہ بیوروکریٹس جو ہے نا وہ پوری رکھیں گے. یہاں پہ کیوں پوری نہیں ہے جن کے پاس, جب ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے؟ راؤ صاحب بتا بھی سکتے ہیں جناب, یہ لوگ رپورٹس بھی بھجواتے ہیں. سملرلی جناب انسپیکشنز بھی ہوتی ہیں, چاہے وہ انسپیکشنز آپ سمجھ لیں کہ جیسے کاغذی کاموں کے لیے ہوتی ہیں ان کی پرائیویٹ سکولز کی, تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جی ان کو پتہ نہیں تھا. ہوم ورک بعض کا جان بوجھ کے نہیں کیا جاتا,
जैसे बच्चे को होमवर्क भी लिख आपने बता भी दिया, डायरी भी दे दी, उसको हर चीज दी है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि जानबूझ के होमवर्क मुकम्मल नहीं किया गया। अच्छा, दूसरी बात जो प्राइवेट सेक्टर है, इन्होंने जो अपनी मर्जी की बुक्स लगवाई होती हैं, सम टाइम अगर वो भी मार्केट में ना हो तो उसका इजी ये सोल्यूशन ये ले लेते हैं कि बच्चे को कहते हैं कि बेटा आप साथ वाले से जो है ना वो करवा लो, फोटो कॉपीज करवाओ और पढ़ना शुरू कर दो। तो वो कभी भी जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी तो अच्छी खासी दुकानदारी बंद हो रही है साहब यहाँ पे। कोई माने या ना माने, एजुकेशन का एक्सपेंसेस जो है ये बहुत बड़ा बोझ है वालिदैन के ऊपर। एक एक बुक जो है जो आपका बच्चा कुछ अरसे के लिए पढ़ता है वो 400 के 500 रुपए की, ये मैं रूटीन के स्कूलों की आपको बात बता रहा हूँ जो छोटे एरियाज में है, ये पॉश एरियाज की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जिसको हम दूसरा कहते हैं ना अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, या जिधर ये लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग जो है ना बच्चे जिनके पढ़ते हैं। तो ये हर्डल्स डेफिनेटली क्रिएट की जा रही हैं और की जाएगी। अगर तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट करना है, बिल्कुल उन्होंने इसको एक कॉम बनाना है, तो फिर इसको वार फुटिंग बेसिस पे डिसीजन लिया जाए। राव साहब जैसे लोग हैं, बहुत सारे सॉरी जो रिटायर्ड हो चुके हैं टीचर्स, उनको ऑन बोर्ड लें, उनके उनके अपना छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं, उनको तकसीम करें कि जनाब ये चीजें आपने करनी, ये चीजें आपने करनी। तो ये कोई मसला नहीं है प्रिंटिंग वाला जो है ना, ये सिर्फ जानबूझ के, मैं समझता हूँ कि जानबूझ के रखा गया है और उनको रूम एक दिया गया है प्राइवेट सेक्टर को कि जी ठीक है आप जाओ और कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, लिंगर ऑन हो जाएगा मामला खुद ब खुद ही। अच्छा राव साहब, आपसे ये पूछना था कि आपने ये बताएं कि ये जो नफाज के बाद इसका कोई इम्पैक्ट नजर आया सरकारी स्कूल में दाखिलों के हवाले से, कोई बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है? हम देख भी रहे हैं कि कुछ सरकारी स्कूल के सरबराहान को दाखिले ना कम होने की वजह से भी तलब किया गया था, तो इसका खास तौर पे नफाज को लेके कोई इम्पैक्ट नजर आया आपकी नजर? जी, अभी मैं इसको यानी सेकंड रखता हूँ। पहले मैं एक बात यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा कोर्स डेवलप हुआ है ना, तो ये इतना कम्प्रीहेंसिव है। अगर आप इसके कंटेंट्स उठा के देखें तो वो जो फॉरेन की बुक्स हैं उससे भी बेहतर है, और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोर्स जो है डेवलप हो चुका है। अच्छा, अब बात जो है वो आप वाली है कि क्या लोगों का रुझान इधर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, उसकी मैं ये देखें, मैं पॉजिटिव ये बात बता रहा हूँ कि ये ट्रेंड जो पब्लिक का हुआ है वो, यानी क्योंकि अभी जो पहला फेज है वो है 5th तक, नर्सरी से लेके 5th तक। अब 5th तक जो है ये लोगों ने रश किया इधर, और लोगों को अभी यकीन नहीं आ रहा था कि ये जो निसाब है ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। और हमारी जो बुक्स हैं फैसलाबाद के अंदर तकरीबन जो है वो हर क्लास की कम से कम जो है वो 5000 इस वक्त तक डिमांड है, और ये डिमांड बढ़ भी सकती है इन फ्यूचर। यानी हर क्लास की, यानी अगर उसमें नर्सरी है और उसके बाद 1, 2, 3 और 5th तक है, ये 5-5 हजार बुक्स इस वक्त हमें फौरी तौर पर जो है वो चाहिए, उसकी नीड है हमें। इसका मतलब ये हुआ कि जो एस्टिमेटेड हमारी तादाद थी उससे हमारा एडमिशन जो है वो प्राइमरी हिस्सा में बढ़ गया है। और इन फ्यूचर जब वालिदैन को ये श्योर हो जाएगा कि वाकई जो कोर्स है वो इम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि अभी तो वालिदैन को ये पता नहीं है ये कोर्स है क्या है। अगर इसके कंटेंट्स अगर वालिदैन देख लें तो वो कभी भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ शायद रुख ना करें। ये कंटेंट्स इतने, मैं कह रहा हूँ कि कम्प्रीहेंसिव हैं, और ये तमाम की तमाम जो है वो साइंस जो पढ़ाई जाएगी या दूसरे सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स है, वो सारी की सारी जो है वो एक्टिविटी बेस्ड है, लर्निंग है। और उसमें जो है वो SLO यानी उसमें मौजूद है, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो है वो मौजूद है, और बच्चा जो है वो फीडबैक देगा अपने टीचर को। तो ये कोर्स इतना ज़बरदस्त है। अभी तो हम क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, आप जनरल पब्लिक ने तो इसको देखा नहीं है। अगर आप उसको देख लें, उसको गो थ्रू हो, तो आपको पता चले ये इतना कम्प्रीहेंसिव कोर्स जो है ये इतनी कोशिशों के बाद ही जो है यानी ये डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे अगर ये पूरी कौम को लग जाए तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर में बुक्स पढ़ाई जाती हैं उनसे भी ये बेहतर है, और वहाँ पे भी बच्चे जो है या वालिदैन जो है वो बड़ी खुशी महसूस करेंगे, वो बहुत अच्छा फील करेंगे कि यार ये चीज़ें जो है ये तो हमें हमारे बच्चों को होनी चाहिए थी। लेकिन अब क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हर स्कूल का एक अपना यानी कि निसाब है, और अपनी उनकी प्रिंटिंग है, अपने उनके पब्लिशर हैं, और फिर ये है कि क्योंकि इनको ये एक इनकम का थ्रेट भी है कि अगर ये निसाब लग गया तो ये हमारा जो एक पोर्शन है इनकम का ये कट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको पता है ये इतनी बुक्स लगाई जाती है, मैं पंजाबी में इसको ये कहता होता हूँ कि वहाँ पे बच्चा जो है प्राइवेट सेक्टर में जो है वो पढ़ता कम है, खपता ज्यादा है। यानी उसके पास ये जो बोझ बना है हमारे बुक्स का, ये इसमें जो अहम किरदार अदा किया हमारे प्राइवेट सेक्टर ने किया। एक बच्चा जो है वो 4-5 साल का है और उसका जो बैग है उसका वजन जो है वो 10 से 12 किलो का हो जाएगा। उसके अंदर इतनी एक्टिविटीज की बुक्स हैं, कॉपीज हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो इतनी हेल्पिंग यानी कि बुक्स उसके अंदर ऐड कर दी गई। आप एक बच्चे को कौन सा आलम बनाना चाह रहे हैं पहली क्लास में या दूसरी क्लास में?
ٹھیک ہے, گریجولی اس کو سیکھنے دیں, اور اس کو جس طرح سے یہ ہمارا نصاب ہے کہ مدر لینگویج میں ہم جو ہے وہ بندہ زیادہ پک کرتا ہے, اور اگر ہم نے مدر لینگویج میں یعنی اردو میں اگر ہماری بکس آ گئی ہیں, بچہ زیادہ پک کرے گا, اگر اس کا ویژن کھل جائے گا تو وہ انگلش میں بھی پک کر لے گا. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں تو یہ کہ والدین کو کم از کم اور نہیں تو اس نصاب کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ نصاب جو ڈیولپ کیا گیا یہ ہے کیا. اگر اب وہ دیکھ لیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ بچوں کو جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں بھیجیں. اچھا سلیم صاحب آپ کی طرف آئیں گے. راؤ صاحب نے جیسے کہ بتایا کہ اس کا امپیکٹ تھوڑا نظر بھی آیا ہے, لوگوں کی تعداد بڑی ہے پرائمری سیکشن میں, تو آپ کیونکہ جرنلسٹ ہونے کے ناطے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر نصاب کے حوالے سے والدین کو کانفیڈنس میں لیا جاتا, اس کی پوری پبلکلی ان کو بتایا جاتا کہ یہ چینجز لے کے آ رہے ہیں, یہ چینجز ہوں گی, یہ نصاب ہوگا, ان کو باقاعدہ طور پہ ایک کیمپین اس کی رن کی جاتی, اور رن کرنے کے بعد تاکہ والدین کو علم بآسانی کیمپین کے ذریعے ہو جانا تھا. ان کے جیسے ہم سکولز میں انوائٹ کرتے, وہاں پہ کیمپنگ ہوتی, پیرنٹس آتے, دیکھتے کہ کیا ہمارے بچی کو پڑھایا جانا ہے, پہلے کیا سکولز میں پڑھا رہے ہیں, پرائیویٹ سکولز میں کیا پڑھا رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کا امپیکٹ اور زیادہ بڑھایا جا سکتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے. گورنمنٹ تھوڑی سی جو ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ کنجوس رہی کیمپین کے حوالے سے بھی, یا شاید پھر جان بوجھ کے یہ نہیں کی گئی. ہاں یہ سمجھ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جس سطح پہ اس کو کیا جانا چاہیے تھا اس سطح پہ نہیں کیا گیا. لیکن ایک جو ہے نا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ جیسے دور ہوگا, جیسے یہ راؤ صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے پہلے اگزامپل دی ہے کہ اگر اس کا والد پڑھا ہے تو اس کا بچہ بھی ایک اسی ٹیچر کے پاس پڑھ رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے نا, جو میں بھی پچھلے 20-22 سال سے ایجوکیشن پہ بھی کافی لکھ رہا ہوں, رپورٹنگ بھی میں نے کی ہے, سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی بانڈنگ ڈیولپ ہو. ٹیچر کی جب بانڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹ سے, ٹیچر کی جب بانڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے فیملی سے, تو وہ ٹیچر کی ایک فیملی سے ڈیولپ نہیں ہوتی بانڈنگ, پھر وہ پوری آگے فیملی سے چل رہی ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا میری جو پرسنل اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اگر یہ معاملہ پولیٹیسائز نہ ہوا تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. جیسے راؤ صاحب کنونس کریں گے, باقی لوگوں کو کنونس کریں گے کہ یار وہی چیز آپ اپنے بچے کو 10,000 روپے دے کے پڑھا رہے ہو, وہی چیز آپ اپنے بچے کو چند روپوں میں پڑھا دو گے. اب دیکھیں نا, کوئی بندہ کمپیریزن کر کے دکھا دے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس جو ہیں جو پبلک سیکٹر کے ہیں, ان کے گراؤنڈ دیکھ لیں, اسپیشیس ان کا ہے معاملہ سارا, ان کے کھلے ان کے کلاس رومز ہیں, ٹیچر آپ کو ہر طرح کے یہاں پہ اویلیبل ہے, بچوں نے اگر آنا ہے, والدین نے اگر ان کو ڈراپ کرنا ہے, پارکنگ بھی موجود ہے, کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے. ایشو صرف تھا جو ہم پڑھتے ہیں نا میڈیا میں کہ مارکیٹنگ جو ہے نا, وہ مارکیٹنگ کیا ہے کہ صرف آپ کا جو دماغ ہے, آپ کے جو تھاٹس ہیں ان کو ہلا دینا اور اپنی مرضی کی چیزیں اس میں انجیکٹ کر دینا. تو جو کہ پرائیویٹ سیکٹر نے مارکیٹنگ اس لیول پہ کی ہے وہ کہ جی نہیں, جو آپ کا بچہ 0 لیول سے ہی چلے گا, اس کے بیس بن جائے گی, ایسے ہوگا ویسے ہوگا, اور یا انگلش میں اس کو پڑھائیں. دنیا کے کنٹریز موجود ہیں, آپ جاپان اس کا جرمن دیکھ لیں, جرمن کے حالات برے ہوئے, جرمن کھڑا ہوا, جرمن انگلش سے نہیں کھڑا ہوا. آپ جاپان دیکھ لیں, آپ چائنا دیکھ لیں, یہ کوئی کنٹری آپ دیکھ لیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ جی آپ نے انگلش سے ہی ہونا ہے. گو کہ میں انگلش میڈیا کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار انگلش ایک میڈیم ہے, انگلش سے آپ کی عقل کا کوئی تعلق نہیں ہے, انگلش سے آپ کے سوچنے کا عمل دخل کوئی نہیں ہے کہ جی آپ اگر انگلش جانتے تو آپ زیادہ بہتر کر لیں گے چیزوں کو. صرف تھوڑا سا ٹائم لگے گا, جو گورنمنٹ نے نہیں کیا وہ مے بی ان کی اپنی سیاسی مجبوریاں ہو یا کیا ہو, لیکن جو چیز حسام بھائی اچھی ہوتی ہے نا, وہ آہستہ آہستہ اپنا امیج اس کا جو ہے نا وہ ٹریول کرے گا. میری جو اوپینین ہے یہ ایک اچھا اقدام ہے, اور جیسے یہ گورنمنٹ کے جو ٹیچرز ہیں وہ اس کو سیریسلی لیں. یہ بھی ہے تھوڑا سا کہ اللہ نہ کرے کہ جو گورنمنٹ کے ٹیچرز ہیں, جو یونینز کے لوگ ہیں, وہ اپنے معاملات میں گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے اس چیز کو بھی اس کے بھیڑ نہ چڑھا دیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے. تو بہت اچھا اقدام ہے, اگر یہ چل پڑا تو اس سے ڈیفینیٹلی خرچے بھی کم ہوں گے اور ایک نسل بھی آپ ڈیولپ کر سکیں گے. جی بالکل, ہماری آج کوشش رہی, یہ تو ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے, اس پہ گھنٹوں ڈسکشن ہو سکتی ہے اور لوگ ہم سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. ہمارے جو خاص طور پہ جو ہمارے پینل میں راؤ صاحب تھے وہ ایجوکیشن سے وابستہ ہیں, ابھی بھی فیصل آباد کے نامور سرکاری اسکول کے وہ پرنسپل ہے, اور ان کے اسکول کا نام انہوں نے بہت سارے ہیروز یہاں سے پیدا کیے ہیں. تو دیکھیں وہ سرکاری اسکول سے نکل کے ہیروز بنے ہیں,
تو ان کے زیر نگرانی پڑھ کے ہیروز بنے ہیں. تو ہمیں ان کی ایگزامپل دیکھنی چاہیے کہ سرکاری سکول اب جب نصاب کا بھی ایک جیسے کا ہونے کا ہو گیا ہے تو سرکاری سکولز کو ہمیں اٹھانا ہے, ان کو پروموٹ کرنا, تاکہ یہ جو ایجوکیشن ہمیں پیسے بھرپور بوجھ والدین پہ ڈال کے بچے کے لیے ایجوکیشن لی جا رہی ہے وہ نہ ہو. بچے کی ایجوکیشن کو والدین بوجھ نہ سمجھے, ان کا ذہن اتنا بوجھ. اب ایک بچے کو اگر آپ نے کالج میں داخل کروانا ہے یا کسی سکول میں, بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سیلری سے کہاں سے کتنے پیسے نکالیں گے, بچہ سکول جائے گا, پک اینڈ ڈراپ سارا کچھ. تو یہ پریشانیاں ہمیں دور ہوں گی. یہ ایک اچھا اقدام ہے, اس میں مزید جو امپلیمنٹیشن کے لیے کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. ہم کسی اگلے کچھ دنوں کے اندر کوشش کریں گے راؤ صاحب کو ہم دوبارہ خدمت یہاں پہ حاضر کریں, اور آپ کو ان کو کہیں کہ حاضر ہوں, اور ہمیں نصاب جو مضمین تبدیلیاں آئی ہیں اس نصاب کے حوالے سے, ان کے چیدہ چیدہ پوائنٹس ہمارے سامنے رکھیں, ہم اس پہ ڈسکشن کریں. تو ڈسکشنز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس جو اچھے اقدام بھی گورنمنٹ نے کیا ہے, خاص طور پہ یہ ایجوکیشن کا جو ایک سیکٹر ہے جس کو ہم تو اتنے اہم پاکستان میں نہیں سمجھتے, لیکن دنیا اس کو بہت اہم سمجھتی ہے اور دنیا اس کو لے کے آگے چلتی ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ ایک نصاب کے حوالے سے جو بھی پوائنٹس ہیں ان کو سامنے رکھا جائے. ہمارے ساتھ سلیم مبارک صاحب بھی موجود تھے, اور راؤ صاحب بھی, راؤ اقبال صاحب جو کہ ایک سرکاری اسکول کے پرنسپل بھی ہیں, اور فیصل آباد میں تعلیم کے شعبے میں ان کا نام ہے اور ان کے رائے کو معتبر بھی سمجھا جاتا ہے. تو والدین سے یہ گزارش ہے کہ سرکاری اسکول کا یہ ایک نصاب والا جو نعرہ ہے اس کو دیکھیں, اس کو پرکھیں, اس کو پڑھیں, اور پھر اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ وہاں پہ پڑھائیں جہاں پہ ان کے جیب پہ زیادہ بوجھ بھی نہ ہو اور ذہنوں پہ بھی بوجھ نہ ہو. بچے آپ کے انشاءاللہ پڑھیں گے بھی اور آگے بڑھیں گے بھی, لیکن مسئلہ صرف پاکستان کا بھی ہمیں جو نظر آتا ہے وہ بیسیکلی یہ نظر آتا ہے کہ جب ایک چیز اچھی ہونی جاتی ہے تو اس پہ بہت سارے ہرڈلز آ جاتی ہیں. تو ہم دعا گو ہیں کہ یہ جو اچھا اقدام ہے اس میں ہرڈلز کم رہیں, اور ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اس میں خاص طور پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو اس کا کریڈٹ بھی لے سکتی ہے, اس میں وہ کتنا کامیاب ہوتی ہے. تو راؤ صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آج ہمارے ساتھ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا, اور سلیم مبارک صاحب کا بھی شکریہ. راؤ صاحب ہاں انشاءاللہ ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے, اور انشاءاللہ جی آپ کا بہت شکریہ. میں اسام صاحب ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں اس پروگرام میں, کہ اگر گورنمنٹ سنجیدگی سے اس کا نوٹس لیتی ہے نا, یہ مانیٹرنگ کرتی ہے, تو اگر وہ کورس اویلیبل نہیں ہے تو آپ ان کو پی ڈی ایف میں دے دیں, پی ڈی ایف کی شکل میں جا کے یہ پرنٹ کروا لیں اپنے بچوں کے لیے, وہ اتنا زیادہ کاسٹلی بھی نہیں ہوگا. تو یہ بچوں کو کورس جو ہے نا نیا, یہ ہمارا جو ایس این ای ہے, ایس این سی ہے, نیشنل سنگل جو ہے کوریکولم, سنگل نیشنل کوریکولم, یہ ان کو اویلیبل ہو سکتا ہے کہ اگر پی ڈی ایف میں دے دیں اور وہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, اور چیپٹر وائز جو ہے وہ ان کو پڑھاتے جائیں, اور وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. پھر بات وہی ہے نا کہ جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے کم از کم جو ہے نا اس کو کامیابی میں سارے لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ تعاون کریں. جی بڑی اچھی سجیشن دی راؤ صاحب, کہ ایک حل بھی نکال دیا ہے سرکاری اسکول, پرائیویٹ اسکول جو ایک بہانہ لگا رہے کتابوں کے حوالے سے, ایک ٹیمپریری حل ہے لیکن حل ضرور اچھا ہے. تو گورنمنٹ کو اس کا طرف بھی دیکھنا چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, تو ہمیں اجازت دیں, ہم پھر دوبارہ جو ہے نا کسی فیصل آباد کے مسئلے کے حوالے سے, کسی نیشنل مسئلے کے حوالے سے کوشش کریں گے آپ کے سامنے حاضر ہو, اور اپنی رائے بھی رکھیں, اور اپنے جو مین مسائل کے حوالے کے حل بھی ان کا بھی بتائیں آپ کو کہ کیا حل ہو سکتا ہے. السلام علیکم.